ਕੁਝ ਉਂਝਵੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। सलाम है मुनीर न्याजी साहब को, जिन्होंने इन 4 जुमलों में पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तकलीफ़ और दर्द को कितनी आसानी से बयान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू योर चैनल। जब आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा रिलायंस कर बैठें, ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, तो याद रखिएगा वो डिपेंडेंस जब ओवर डिपेंडेंस में बदलती है तो वो नुकसानदेह होती है। आप एज अ माशरा भी अगर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाए या एज एन इंडिविजुअल, लेकिन जब वो ओवर डिपेंडेंस हो जाए तो वो नुकसानदेह होती है। कुछ ऐसी ही अनफॉर्चुनेटली कहानी हमें पाकिस्तान की नज़र आती है कि पाकिस्तान इस वक्त ओवर डिपेंडेंट है IMF पे। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1958 से, जब पाकिस्तान ने अपना पहला बेल आउट पैकेज IMF से लिया, और आज 2022 तक हम 22 बेल आउट पैकेजेस IMF से ले चुके हैं, और ये 23वां बेल आउट पैकेज है जो हम ले रहे हैं इस वक्त, जो हमारे मुज़ाकरात अभी ख़त्म हुए हैं। अगर हम 1980 की दहाई से आगे देखें 2022 तक 23 तक, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान 12 दफ़ा बेल आउट पैकेजेस ले चुका है IMF से, और ये 13वां पैकेज होगा उसका। अगर हम इसी अरसे में अपने हमसाए मुल्क भारत को देखें, तो भारत ने सिर्फ 7 IMF पैकेजेस लिए, और उनका आखिरी IMF पैकेज जो था दोस्तों वो 1991 में था, जिसके बाद भारत ने ऑल आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और उसके बाद 1991 के बाद 91 के बाद उन्होंने कभी IMF से कोई बेल आउट पैकेज नहीं लिया। और आज भारत की इकोनॉमी जो है वो तीसरे नंबर पे बनने जा रही है, द वे दे आर प्रोग्रेसिंग। बांग्लादेश जो 1971 में बना, उन्होंने अपने लिए 50 साल की जो इंडिपेंडेंस है लगभग, इसके अंदर 10 बेल आउट पैकेजेस IMF के लिए, और अभी एक उन्होंने रिसेंटली IMF से एक पैकेज लिया, बट दैट इज नॉट अ बेल आउट पैकेज, दैट्स अ हेजिंग पैकेज। जो उन्होंने एक प्रोटेक्टिव पैकेज लिया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, तो उनकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो बांग्लादेश की एक मेजर इंडस्ट्री है, उसको प्रीएम्प्ट करते हुए उन्होंने एक ये प्रीएम्प्टिव पैकेज लिया है फ्रॉम IMF कि अगर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिट होती है इस रिसेशन में तो वो उसको प्रोटेक्शन दे सके। दैट्स हाउ कंट्रीज प्लान इन एडवांस। जिस स्पीड पे बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और जिस तरीके से वो कंट्री ग्रो कर रही है, बांग्लादेश को IMF की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पाकिस्तान में IMF की टीम आई हुई थी, उनके मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि IMF पाकिस्तान को एक बहुत टफ टाइम दे रहा है, तो वो तो देगा पाकिस्तान को टफ टाइम, क्योंकि जब आपने डिपेंड ही सिर्फ उन पर किया है ज़िंदगी में, और एज अ मुल्क आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर ही है, तो फिर तो वो आपको टफ टाइम देगा। अगर आप ये सारी जो 1980 से लेके 2022 तक की अगर आप ये पूरी रेशियो या इसकी फ्रीक्वेंसी देख लें दोस्तों, तो आप परेशान होंगे सुन के कि हर 3 साल बाद पाकिस्तान एक IMF से पैकेज लेता है, बेल आउट पैकेज लेता है ना, ओवर डिपेंडेंस है, तो फिर तो वो आपको टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $3 अरब पे आ चुके हुए हैं, और अगर हम इसी तरह अपने हमसाया ममालिक में देख लें तो हमें भारत नज़र आता है जो इस वक्त $550 अरब के रिजर्व्स पे बैठा हुआ है। और थोड़ा उससे आगे जाएं, बांग्लादेश के $35 अरब के रिजर्व्स हैं इस वक्त। ये मुल्क प्लान कर रही हैं और प्लानिंग के साथ आगे चलते हैं। ये $3 अरब जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं, ये पाकिस्तान के सिर्फ 2.5 हफ्ते की इंपोर्ट पाकिस्तान अब कर सकता है, वो भी एसेंशियल आइटम्स, और जिसके अंदर हमारा जो मेजर कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट है वो तो पेट्रोल है, डीजल। अल्लाह ना करे अगर वो नहीं आता तो फिर पाकिस्तान में ना सिर्फ आपकी बत्ती बंद होगी, बल्कि आपको आपके शहरों में फूड स्केर्सिटी होगी, क्योंकि आपकी तमाम चीज़ें डीजल बेस्ड हैं। डीजल के थ्रू आपके शहरों में मंडियों से चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान का ये IMF से बेल आउट पैकेज लेना नागुज़ीर है, इसलिए वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं। और क्यों ना दें, क्योंकि आपके जो इंटरनेशनल डोनर दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया ने तो क्लियरली कह दिया है कि कोई फ्री लंच अब हम किसी को नहीं देंगे। कोई हम इस तरह पहले जो डॉलर उठा के हम ऐसे दे देते थे पूछे समझे बगैर, अब नहीं होगा। वो बेशक इजिप्ट हो, जॉर्डन हो या पाकिस्तान हो, तो अब इंटरनेशनल डोनर आपको सपोर्ट करेगा
جو وچز IMF تو آپ کے جو باقی ڈونرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، جس میں سعودی عربیہ ہے جس نے آپ کو آلریڈی پیغام دے دیا ہوا ہے، اور چائنا، آلدو چائنا ہمیں اسسٹ کر رہا ہے لیکن چائنا اس وقت ہمارے پولیٹیکل میس کی وجہ سے تنگ آیا پڑا ہے۔ دیکھیں چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان میں، سی پیک پاکستان میں ایک بہت بڑا سٹیک ہے چائنا کا، تو وہ اس طرح کی پولیٹیکل میس کو سپورٹ ہی نہیں کرے گا کبھی بھی، اور وہ تنگ آیا پڑا ہے۔ تو پھر کیا ہو، جب ہم ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں تو پھر دنیا نے ہمارے ساتھ کیا مخلص ہونا ہے؟ جب ہم ہی ایز اے کنٹری، ایز پیپل آف پاکستان، ہم اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ بھی صرف اسی قوم کی مدد کرتا ہے جو قوم خود اپنی مدد کرتی ہے۔ ہم ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں UAE، سعودی عربیہ، چائنا اور یہ جو اتنے انٹرنیشنل ڈونرز کے اوپر ہم اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈپینڈ کر کے؟ تو یہ سارے قرضے ہیں، یہ بھی ہم نے کل کو اتارنے ہیں۔ تو ابھی جو IMF کے ساتھ جو پریزنٹ ٹاکس ختم ہوئی ہیں، مانگ کیا رہے ہیں آپ سے کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان طالبات کی یہاں کہا گیا ہے کہ ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ مہنگا ہونے کا خدشہ ہے، اسی طرح ڈیزل مہنگا ہونے کا خدشہ ہے، بجلی جو ہے 6.5 روپے سے 12 روپے تک مختلف جو دوستو آپ لوگ تیاری کر لیں، کیونکہ یہ جو اب ویو آنی ہے انفلیشن کی اور مہنگائی کی، یہ شاید ایک ویو آف سونامی کہہ لیں آپ اس کو، مہنگائی کا سونامی آنے والا ہے، ریئل ٹرمز میں سونامی ہے یہ۔ پاکستان کا جو الیکٹریسٹی کا جو یونٹ ہے پر یونٹ، اس کو IMF کہہ رہا ہے کہ 12.5 روپے فردر بڑھائیں۔ اس کا مطلب کہ اگر جن کے سردیوں میں ابھی 50,000 روپے بل آئے ہیں تو اب ان کو اگلی سردیوں میں ان کو 1 لاکھ روپے بل آئے گا۔ تو یہ آپ ذرا تیاری کر لیں، یہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے، اپر کلاس کو تو فرق نہیں پڑنا ان چیزوں سے۔ نمبر 2، IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو گیس کے جو قیمتیں ہیں ان کو 650 روپے پر MMBTU سے بڑھا کے اس کو 1100 روپے پر MMBTU پہ لے کے جائیں۔ آپ کی گیس بھی مہنگی ہو گئی۔ تیسری چیز، IMF کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے پیٹرول ہے آپ کا، اس کو مزید مہنگا کریں، یا تو اس کو 30-35 روپے مہنگا کریں اور اس کے اوپر آپ 18% کی GST لگا دیں۔ اور خالی وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو GST پاکستان میں 17% ہے، اس کو 18% کر دیں، جس کا مطلب اکراس دا بورڈ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن پہ جنرل سیلز ٹیکس 17% لگتا تھا، اب وہ 18% ہوگا، تو 1% آپ کا وہاں بھی بڑھ گیا۔ اور پلس وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 30 سے 35 روپے پیٹرول نہیں بڑھاتے اور تو پھر اس کے اوپر بھی 18% GST لاگو کر دیں، جو لگ بھگ آپ کے 40 روپے 45 روپے کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ ابھی آپ کا پیٹرول اور مہنگا ہونا ہے، جس کا مطلب ڈیزل بھی مہنگا ہوگا آپ کا۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 700 ارب کے لگ بھگ مزید ٹیکسز کو اکٹھا کریں اور ایک منی بجٹ انٹروڈیوس کریں، جس کے بارے میں آپ آج کل سن بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہاں رکا نہیں IMF کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب آپ اپنی پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں اور پھر آپ ہم سے آ کے بات کریں۔ تو یہ تو ساری سچویشن ہو گئی IMF کی۔ اب ایک کوئکلی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایک MNA اس ملک کو کتنا کاسٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو ان کی ٹوٹل ان کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، جس میں ان کو 50,000 یونٹس آف الیکٹریسٹی فری ہے، ان کو 40 فرسٹ کلاس ٹرپس بائی ایئر اور بائی ٹرین ان کو فری ہیں، ان کو 1,70,000 روپے کی ٹیلی فون کالیں ہر مہینے فری ہیں، ان کو ان کے آفس مینٹیننس کے لیے 1,40,000 روپیہ ملتا ہے، ان کے صرف آفس کے اخراجات کے لیے۔ یہ جب ٹریول کر کے کسی بھی شہر سے اپنے اسلام آباد جاتے ہیں وہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے، تو اس کے لیے ان کو 8 روپے پر کلومیٹر ان کو ریمبرسمنٹ ہوتی ہے۔ ان کو جو کھانا اور پینا ملتا ہے نیشنل اسمبلی میں وہ سبسڈائزڈ ہے۔ ایک MNA پاکستان کو ایک سال میں 3,20,00,000 روپے کا کاسٹ آتی ہے۔ 5 سالوں میں ایک MNA پاکستان کو 16 کروڑ روپے کی کاسٹ کرتا ہے۔ 16 کروڑ روپے۔ اسی 16 کروڑ کو آپ 342 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس ایک ٹوٹل فگر آ جائے گا کہ ایک 342 کی نیشنل اسمبلی پاکستان کو کیا کاسٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ یہ منسٹر بن جائیں اور ان کو منسٹر آف اسٹیٹ کا کوئی عہدہ، تو پھر پرکس اینڈ پریولیجز ان کے اور بڑھ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پورے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اکنامکلی،
کسی ایک MNA کی طرف سے آواز آئی کہ میں اپنے پرکس اینڈ پریولیجز فورگو کرتا ہوں, میں اپنی تنخواہ فورگو کرتا ہوں, میں نہیں لوں گا اپنی تنخواہ کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں, ایک بندے نے نہیں کہا. یہ ہے آپ کی اصل کہانی. جو ہمارے جو تاجر حضرات ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ہم ان کے ٹیکس ریٹس کو ریوائز کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ پھر جو لگائیں گے, جو کچھ کریں گے, یہ مڈل کلاس, آپ کی سیلریڈ کلاس کو فردر یہ جا کے نیچے اب کچھ لیں گے. If I were to speak as a devil's advocate, تو میں شہباز شریف صاحب کو صرف یہ کہتا, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہتا کہ یہ آپ کے لیے ایک ایسا گولڈن موقع ہے کہ جہاں آپ اس عوام کو بالکل اپنے پیچھے پائپر کی طرح اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں کہ آپ اس عوام کے لیے کچھ کر جائیں, اور یہ جو آپ نے اشرافیہ کو جو پروٹیکشنز دی ہوئی ہیں ان کو پراپر ٹیکس بریکٹ میں لے کر آئیں اور ان کے اوپر وہ ٹیکسز لگائیں تاکہ یہ جو میجورٹی چنک ہے وہ یہ بھریں. تو آپ یقین کریں آپ کہیں نہیں جائیں گے, یہ قوم آپ کو ہی وزیر اعظم بنا دے گی. So until we meet again, پاکستان زندہ باد.